جی السلام علیکم. میں آپ سے دو انسٹنسز شیئر کرتا ہوں, آلموسٹ ایگزیکٹلی واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ موئز صاحب, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور ایڈوائز. آئی تھنک پریٹی مچ I know why it happens, but I have resolved myself now to keep the distance, and why I will share with you. Okay. ایک چھوٹا سا واقعہ میں امریکہ کا شیئر کرتا ہوں. ہیبٹس, ہاؤ دا ہیبٹس پلے آؤٹ. مثال کے طور پہ ہم کسی کنوینئنس اسٹور میں چلے جاتے ہیں جہاں گیس پیٹرول اسٹیشن ہوتا ہے, وہاں چھوٹی سی اسٹور بھی ہوتی ہے. تو وہاں بعض اوقات لائن لگی ہوتی ہے, 2-4 لوگوں کی لائن ہو جاتی ہے بعض بزی آورس میں. لوگ اتنے ہیبیچول ہے اس لائن میں ہونے کے, اگر یقین کیجئے کوئی شرابی بھی آ جائے نا, اور آپ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت نشے کی حالت میں ہے, یو کین لٹرلی سے, وہ بھی آ کے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی ہیبیچول کانشیسنس اس کے اندر اتنا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ I mean, I can give him the excuse for breaking the line because he is, intoxicated. لیکن وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک واقعے کو آپ بازو رکھ دیجئے. میں ایک شیئر کرتا ہوں آپ سے. میرے ایک دوست ہیں, کم از کم 20-22 سال سے میری دوستی ہے. ان کی دوستی مطلب کوئی ایسی گہری دوستی نہیں ہے, ملاقاتیں ہیں, ہم نے ساتھ میں بزنس بھی کیا ہے, میں ان سے واقف بھی ہوں, اور وہ بھی مجھ سے بہت اچھے واقف ہے کہ کتنا پرنسپلڈ آدمی ہے یہ. ہم دونوں واک بھی کرتے ہیں جا کر, اکثر واکنگ بڈیز ہیں ہم لوگ. تو ایک جگہ پر ہم ملتے ہیں, مخصوص جگہ پر ایک پارک کر دیتے ہیں, پول کر کے جا کے ایک مخصوص جگہ پر ہم واک بھی کرتے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہم میں. اور جب ہم نکلنا ہوتا ہے گھر سے, ان کا بھی اتنا ہی ڈسٹینس ہوتا ہے, میرا بھی اتنا ہی ڈسٹینس ہوتا ہے, تو اس کامن جگہ پر ملتے ہیں, ہم ایک ٹیکسٹ کر دیتے ہیں کہ آئی ایم آن دا وے. ہم دونوں میں سے کوئی ایک جو پہلے نکلتا ہے تو آن دا وے کہہ دیتے ہیں, پھر وہاں جا کر 1-2 منٹ کے فرق سے مل جاتے ہیں. مسئلہ یہ صاحب کے ساتھ یہ ہے, موئز صاحب, کہ he wants to take advantage on everything, about everything, over everything. He sees everybody as an object, as a material. No emotional intelligence. 2 دن قبل کیا ہوا, بلکہ 3 دن قبل کیا ہوا, انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ایم آن دا وے, تو میں پہنچ گیا وہاں. اصولاً جب انہوں نے بھیجا آن دا وے تو میں اس کے 2-3 منٹ بعد نکلا میں, لیکن میں 1 منٹ 2 منٹ پہلے پہنچ گیا وہاں پر. تو میں نے ساری چکر کاٹی, وہ تو وہاں کہیں نظر نہیں آئے وہ. تو پھر میں دوسرا چکر کاٹ رہا تھا, تو وہ وہیں کونے میں رک گیا, اور انہوں نے مجھ سے کہا, ارے میں تو یہاں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. میں نے کہا وہاں سے گزرا ہوں میں ابھی, آپ نظر نہیں آئے. تو خیر یہ ہو گیا. پھر دوسرے دن انہوں نے کہا کہ آئی ایم آن دا وے. اب یہ واقعہ سنیے موئز صاحب, حالانکہ واقعہ چھوٹا ہے, لیکن اس سے آدمی کی ڈگنیٹی کی بات آ جاتی ہے کہ why are you treating me the way you think I am over 60 years old, you're over 60 years old, we should not be acting like this in a childish way, in a selfish way. تو خیر مجھے انہوں نے کہا I am on the way, 7 بجے وہاں پہنچنا ہے. میں نکل گیا. میں نکل کے میں 1 منٹ تاخیر سے پہنچا, اور میں سارا چکر کاٹ کے دیکھا وہاں موجود ہی نہیں. تو میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی میں 2 منٹ سے ہوں یہاں رکا ہوا, 7:03 ہو رہے ہیں, اور آپ یہاں نہیں ہے. تو ان کے بیک گراؤنڈ سے میں سمجھ گیا کہ وہ ابھی گھر پر ہی ہے, کیونکہ آوازوں میں ڈفرنسز آتے ہیں, وہ اسپیکر فون پہ تھے وہ. تو لیکن انہیں مجھ سے کہا کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں, آ رہا ہوں میں. میں نے کہا دیکھیے, ناؤ یو آر چیلنجنگ مائی انٹلیکٹ. میں جانتا ہوں آپ ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں, آپ نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ, میں جانتا ہوں آپ گھر پر ہیں. اب بتائیے آپ نے مجھ سے کیوں کہا کہ آئی ایم آن دا وے؟ یو نو می فار 25 years. تو وہ موسم کا یا کچھ اس قسم کا بہانہ, جو کہ it's a very lame excuse. Instead of apologizing, it's a lame excuse. وہ مجھے اور بھی ٹرپ کر دیا. تو
میں نے ان سے کہا دیکھیے اب آپ ایسے کریے, جہاں واک کرنا ہے نا وہاں آ جائیے, اب آپ, میں وہاں ملوں گا آپ کو, اب میں یہاں انتظار نہیں کروں گا آپ کا. میں وہاں پہنچ گیا, جتنا واک کرنا تھا آلموسٹ 75% واک ہونے کے بعد وہ وہاں پر آ کے مجھے کیچ اپ کیا. پھر وہاں انہوں نے ایک بات کہی, اور میں ان کو دیکھ رہا تھا, وہ اکراس آ رہے تھے, میرے سامنے سے آ رہے تھے وہ. پھر وہ چکر کاٹ کر میں نے ان سے کہا یہاں سے آ کے مل لیجیے آپ سے, وہ فون پر بھی تھے. پھر جب آلموسٹ فنش میں میں نے کہا دیکھیے میں نے اپنا کوٹا پورا کر لیا, اب مجھ میں طاقت نہیں ہے زیادہ کرنے کی, میں یہاں سے جا رہا ہوں, اور آپ چلیے. تو انہوں نے وہاں اور ایک انسلٹ کی میری, اپنے آپ کو ریشنلائز کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, میں تو بالکل جیسے آپ پہنچے آپ آگے آیا تھا, میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. موہت صاحب مجھے بتائیے, میں نے ایک ریزالو یہ کر لیا کہ اب I'm not going to accommodate him, no matter even if I have to do it alone. I'm fine with my own company. آپ کو میں تفصیل زیادہ نہیں بتانا چاہتا ہوں. اس شخص کو میں نے جہاں متعارف بھی نہیں تھا اس کمیونٹی میں نے اپنے ساتھ رکھ کر, میری اپنی سوشل گیدرنگز ہے, میرے اپنے سوشل روابط ہے, سوشل پلیٹ فارم ہے, لیکن یہ کیا ہے موہت صاحب. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئی ایم پرفیکٹ, جینیون غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے, میں ان کی غلطی کو میں بار بار 1000 مرتبہ معاف کرنا تیار ہوں, لیکن ڈیلیبریٹلی کیا ہے آخر یہ, وائی تھنکنگ superior to others, why not value somebody, کہ اچھا اب آپ ہی یہ بات کہہ رہے تھے نا کہ کیا ہے کہ مجھے am I willing to pay that price to accommodate somebody. اگر میں 5 منٹ پہلا چلا جاؤں, اگر مثال کے طور پہ اس کو ریورس کر لیجئے, میں نہیں پہنچتا اور وہ پہنچ جاتے, he had all the opportunity to tell me look, یا tell himself کہ بھئی میں نے تو اپنا کام کر دیا. اب وہ شخص نے نہیں کیا. میں اپنے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تم اپنا کام کر چکے, تم ایٹ لیسٹ یو آر ناٹ ان دا ادر. بس میں یہ آپ سے گزارش کروں, ایک تو یہ کہ جو پہلی مثال آپ نے دی ہے نا جی, which is about even an intoxicated person would honor the cue. It has nothing to do with, very honestly, it has nothing to do with morality. Sometimes میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے دیکھیے کہ پاکستان میں سگنل توڑنا جو ہے, سگنل کو ڈس آنر کرنا, ٹریفک سگنل کو, یہ اصل میں اگر اسٹیٹس سمبل بن جائے تو پھر کوئی یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی کو بہت زیادہ ہمت جرت کرنی پڑے گی اس کو توڑنے کے لیے, اس کی بڑی عزت افزائی ہوتی ہے. پیپل لک ایٹ ہم ود او کہ اچھا یہ he is somebody who is above the law. ٹھیک ہے جی, یہ خود ایک پرابلم ہے ہماری. جب جو سوشل نارمز ہوتی ہیں, سوشل نارمز کو ابائڈ کرنا, کیونکہ یہ ہماری سوشل نارم ہے. ہماری سوشل نارم یہ نہیں ہے کہ ہم قانون کی پابندی کریں. ہماری سوشل نارم بیسیکلی یہ ہے کہ قانون کے بنانے والے قانون سے اوپر ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہر آدمی جو ہے وہ وی آئی پی اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اس لیے وہ سب توڑتے ہیں. ایک چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کیو کو آنر کرنا جو ہے, یہ سوسائٹی کی ایک نارم اگر بن جائے تو پھر اصل میں اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی کتنی کانشنس ایکٹیو ہے یا کتنا آپ کا ڈائریکٹر سیلف جو ہے وہ جانتا ہے. یہ اصل میں آپ کی سوشل کنڈیشننگ ہے. یو ول فیل ڈس آنرڈ سوشل کانسیپٹ ہے یہ. فیلنگ ڈس آنرڈ از اے سوشل کانسیپٹ. جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ وہ صاحب نے جس طرح سے آپ کے کہنے کے مطابق غلط بیانی کی, تو اس کے نتیجے میں یو فیلٹ ڈس آنرڈ. ٹھیک ہے جی, اٹ واز ناٹ وائی وڈ یو فیل ڈس آنرڈ اف ہی تھنکس دیٹ یو آر ناٹ میکنگ اٹ اپ. یہ اصل میں جب کوئی آدمی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو میری کنڈیشننگ ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بے وقوف سمجھتا ہے. جو دوسری چیز ہے, میں اس کے بارے میں آپ سے گزارش ہی کروں گا, ایون اف اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. میں اس کو سمجھ رہا ہوں, آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں, آئی کین ایمپتھائز ود یو,
کہ when somebody does that it really hurts, and if you are a person with a mission or if you have some purpose in life it becomes even more hurtful کہ جب لوگ جو ہیں وہ ٹائم دے کر ٹائم کی کا خیال نہ رکھیں، وہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ آپ کے ٹائم کو ویلیو نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ میرا پرسپیکٹو ہوتا ہے جی، دس از مائی پرسپیکٹو آف لوکنگ ایٹ تھنگس، کہ اگر ایک آدمی ٹائم دیتا ہے اور ٹائم پہ نہیں آتا ہے تو وہ میرے ٹائم کو ویلیو نہیں کر رہا. یہ میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں. میں ادھر سے دیکھوں اگر کہ وہ صاحب جو ہیں وہ جو غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کے اندر اپنا جو کانسیپٹ آف سیلف ہے وہ اتنا ویک ہے، ان کے اندر اتنے زیادہ اسٹرانگ فیئرز ہیں کہ وہ اپنے 25 سال کے دوست کو ہو سکتا ہے قربان کر دیں ان کی نظر میں، کہ میرا جو دوست ہے پچھلے 25 سال سے میرے ساتھ کھڑا ہے وہ میری اس غلطی کے باعث کہیں مجھے چھوڑ نہ دے، کہیں میں اس کی نظروں میں گر نہ جاؤں. یہ وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. انسان کی ایک پرابلم کو بڑی اچھی طرح سے مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا جی، آپ سب لوگوں کو. وہ یہ کہ پیپل ڈو ناٹ grow in their consciousness, people do not grow in their moral sort of adherences automatically. ایسا نہیں ہوتا جی. میں نے بہت بہت بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی پوری کی پوری یوں سمجھ لیں کہ اخلاقی بنیادیں یہ ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کی ابھی مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیے، آپ نے کبھی پاکستانی قوم کو سنا ہے کہ سب سے بڑھ کر پاکستان؟ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب سے بڑھ کر پاکستان کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ یعنی یہ کوئی ویلیو ہے؟ یعنی یہ کسی ہندوستانی کی بھی ویلیو ہونی چاہیے کہ سب سے بڑھ کر پاکستان؟ کیا یہ امریکنوں کی بھی ویلیو ہونی چاہیے کہ سب سے بڑھ کر پاکستان؟ کیا سچائی ایک یونیورسل ویلیو نہیں ہے؟ کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ سب سے بڑھ کر حق، عدل، سچائی. ٹھیک ہے نا جی. واٹ ہیپنز از کہ یہ جو مورل گروتھ ہے انسان کی، یہ ایک خاص سیکوینس میں ہوتی ہے. اس کو سمجھنا ہے جو بہت امپورٹنٹلی. میں اس وقت صرف اس کا بہت بریف سا تعارف کرا رہا ہوں، یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے. انسان کی جو مینٹل یا سائیکولوجیکل ایوولوشن ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی مورل ایوولوشن بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایٹ دا فرسٹ اسٹیج اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو مجھے اس کے ساتھ برا کرنا چاہیے. یہ ویلیو ہے، یہ مورل ویلیو ہے کہ مجھے برا کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے چلتی ہے بات. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ بات چلتی ہے اور ادھر پہنچتی ہے کہ جس نے میرے گروپ کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ برا ہونا چاہیے. یہ بات اور آگے بڑھتی ہے، جس نے میرے سیٹ اپ کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ اور برا ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ جس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ جس نے میرے پرنسپل کو توڑا ہے میں اپنے پرنسپل پر کھڑا رہوں گا. اس کے بعد یہ سٹیج آتی ہے کہ سیلف ریسپیکٹ کا تعلق یہ نہیں ہے کہ زین صاحب مجھے کیسے بلاتے ہیں. سیلف ریسپیکٹ کا تعلق اس ہے کہ میں زین صاحب کو کیسے بلاتا ہوں. سیلف ریسپیکٹ اس چیز میں نہیں ہے کہ میرے ساتھ آپ بدتمیزی یا کوئی شخص جو ہے وہ برا کرے گا یا نہیں کرے گا. سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ تو نہیں برا کر دیا. غصہ اس بات پہ نہیں چڑھے گا کہ آپ اونچا بولے ہیں. غصہ اور دکھ اس بات پہ ہوگا کہ میں کیوں اونچا بول گیا. Why did I lose my temper؟ یہ جو ایوولوشن ہے یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ سوسائٹی کی مدد سے ہوتی ہے. آپ کی کمپنی، آپ کے دوست، آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کا لٹریچر، آپ کی کانورسیشنز، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کی اس گروتھ کا باعث بنتی ہیں. اگر یہ گروتھ رک جائے تو میں آپ کو بتاؤں اس پہلی سٹیج پہ جو کہ عام طور پر 4 سے 5 سال کی عمر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ پہلی سٹیج کین پرولونگ ٹل اباؤٹ 40 ایئرز. یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اس کے بعد انسان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اصل میں چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کو سامنے لانے سے بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنے آپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے کہ اگر یہ پتہ چل، یہ مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے لیے یہ پرابلم. یعنی the thing that you need to understand is it is not a problem that I have done something wrong which makes you feel guilty. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. مجھے معلوم ہے کہ غلط ہے، میں جانتا ہوں کہ غلط کیا ہے، لیکن گلٹ اس سے نہیں پیدا ہو رہا کہ میں نے غلط کیا ہے. گلٹ اس سے پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہ چل جائے. اور اس سٹیج سے آپ کو یاد ہوگا، اور جو سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے وہ زندگی کی وہ سٹیج کہ جس وقت واقعی گلٹ اس طرح سے پیدا ہوتا تھا. یعنی کئی پیرنٹس کو پتہ نہ چل جائے، کئی ٹیچر کو پتہ نہ چل جائے، کئی پرنسپل تک بات نہ پہنچ جائے. یہ جو چیز تھی یہ گلٹ پیدا کرتی تھی، یہ خوف پیدا کرتی تھی. یہ وہ جو فیلنگ آف جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے، ادھر سے پیدا ہوتا تھا. اور اگر نہیں پتہ چلتا یا آپ کو یقین ہے کہ نہیں پتہ چلتا تو کوئی گلٹ نہیں ہوتا. یہاں سے آگے انسان کی ایوولوشن ہوتی ہے.
اور انسان اس جگہ پہنچتا ہے کہ غلط کرنے سے گلٹ پیدا ہو. میں آپ سے عرض کروں، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ گارنٹی کریں کہ میرے بھائی ہم 25 سال پرانے دوست ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل سچائی کے ساتھ معاملہ بھی کریں گے، ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ نہیں نکل پائے ٹائم سے تو کوئی بات نہیں، بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ میں نے جتنی واک کرنی ہے میں نے اتنی ہی کرنی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا. If you cannot participate with me, no problem, we can participate tomorrow, but we will always be friends. If you want to be friends with me, I can't force my friendship on anyone, but if you want to be friends with me, we can always be friends. I can accept you as a human being with all your weaknesses. پرابلم اصل میں یہ ہے ہماری زندگی کی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ساری زندگی ہم اس چکر میں گزار دیتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت بہت ہے لیکن مجھے اس کے اندر 50 خامیاں نظر آتی ہیں. یعنی میں اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ انسان پورے کا پورا ہے نا، اس پورے کے پورے انسان میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ پرابلمز بھی ہیں، کچھ نیوٹرلٹیز بھی ہیں، کچھ بائسز بھی ہیں. اس پورے انسان کو ایکسیپٹ کرنا ہے مجھے. یعنی اور اس کے بعد اپنے انفلوئنس کے ذریعے سے یہ امید رکھنی ہے کہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو وہ ان کے انفلوئنس سے، اور ان کے اندر کوئی کمی ہے تو میرے انفلوئنس سے وہ دور ہو پائے، شاید دور ہو پائے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو. میرا خیال ہے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر معاملہ کریں. ان کا معاملہ جو ہے وہ ان کا معاملہ ہے. باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو آپ نے مثال دی ہے بالکل ایک پرفیکٹ مثال ہے اس چیز کی کہ جدھر پرابلم اصل میں کنٹرولر سیلف کی ہے اپیرنٹلی. Yani, I cannot say a perfect example where the problem is with controller self. I can only say that apparently it seems that the problem is with controller self. ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر وہ گھر سے نہیں نکلا ہے، سچ جھوٹ تو ہر آدمی کو پتا ہے نا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اس میں تو کوئی ڈائریکٹر سیلف کا ایشو نہیں. تو I totally appreciate that جی. اچھا Thank you very much for a good example. But جی، آپ سے ایک سب گزارش یہ کہ ایکسیپٹنس زیادہ پیدا کر لیں، انسان امپیکٹ ہی رہے گا. تھینک یو موئز صاحب، میں سمجھ گیا، میں پوری جی کوشش فرمائیے. کروں گا. یو ہیو ریئلی اسٹرینتھن می. لیکن انشاءاللہ. ایک چیز مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا اس حرکت کی وجہ سے جو ہمارا سرکل ہے نا، جو بزنس سرکل بھی ہے، میں نے ان کو بزنس ایک طرح سے گروپ سنڈیکیٹ میں پارٹنرشپ میں بھی لیا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک مینٹیننس بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. مینٹیننس ایک پرسن جی کا، اس کو مینیج کرنا، اس کو مینٹین کرنا ایکسپینسو ہو جاتا ہے، مہنگا پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا اسٹرگلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو میں کریکٹ ان کو ہاؤ وڈ آئی کین آئی، جیسے آپ مجھے سمجھا رہے ہیں نا، تو آئی ایم ریسیپٹیو، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، میں نے آپ کو اپنے آپ کو مجھے آپ کے حوالے کیا ہے میں نے، تو میں سیکھوں گا. اور آپ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ مجھے بالکل صحیح ایڈوائس بھی دے رہے ہیں مجھے. Is there any way I can sit down and talk to him? Should I talk to him? you have to protect yourself. یس ایبسلیوٹلی جی. آپ ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ دیکھیے معاملہ جدھر تک تو دوستی کا ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. میں جیسے بھی ہے خرابیوں، غلطیوں، کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے دوست تو رہ سکتے ہیں، بٹ آئی کین ناٹ رسک مائی ریپوٹیشن، مائی بزنس ریپوٹیشن فار اینی بڈی. پہلے آپ میرے ساتھ وہ ٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ معاملہ بزنس کا بھی کر سکتا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس بھی کرا سکتا ہوں، لیکن دوستی اپنی جگہ پہ. بٹ آئی کی ناٹ رسک دس. یہ تو آپ کو اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. دیکھیے کیونکہ اگر یہ آپ نہیں کریں گے اینڈ اف یو گو آن انٹروڈیوسنگ ہم ٹو یور سرکل، ہی کین ایکچولی ہارم ادرس. آپ کی اس ریفرنس کے نتیجے میں he will have the position to harm others. آپ یقین کیجئے معیز صاحب، یقین کیجئے کہ جی آپ یقین کریں گے، آپ جو لاسٹ سینٹنس آپ نے کہا نا، ہاں یہ ہوا ہے، لٹرلی ہوا ہے، یہ ہوا ہے. یہ تو مجھے آپ کی بات ایسا سن ہو کر سکتا ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. ہوا، لٹرلی ہوا ہے. اور لوگوں نے مجھ سے کہا بھی آ کر، زین صاحب ہم نے یہ کیا تھا اس طرح سے، انہوں نے کہا یار اگر آپ مجھے پہلے پوچھ لیتے تو اچھا تھا نا، ہے نا. جی آئی ایم سوری. تو لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے وقت زیادہ لے لیا دوسروں کا بھی، بہت شکریہ، مجھے بہت تقویت ہوئی ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم موئی صاحب. جی وعلیکم السلام. موئی صاحب میرا یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں نے جو اپنا
کوشش کر رہی ہوں of trying to control over my thoughts and think positively, وہ میں بالکل succeed نہیں کر رہی, اور میری نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ مجھے چیلنج کر رہی ہیں, and I can't seem to get a way out of it, and I am continuously ruminating over my little mistakes, and this is now just getting a little too much, and I really don't know where is the problem, what am I supposed to do. میں نے آپ کا جو سیشن ہے وہ بھی سنا, but there is something in me, whether it's a controller self or director self, some way that I have to control, that I stop this rumination over my mistakes and the negative thoughts have to go. So I don't know what you would advise me, but I really am becoming a little desperate now. جی میری گزارش یہ جی, آج آپ نے جب میرے سے یہ پوچھا صبح کے ٹائم پہ کہ وہ کیا چیز ہے, میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دیا. میں نے جو اس میں ایکسرسائز بتائی ہوئی ہے وہ آپ کنٹینیوسلی, میں نے اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کنٹینیو کریں فار اے نمبر آف ڈیز. ٹھیک ہے جی, فار اے نمبر آف ڈیز, ویکس, منتھس, اینڈ دس ول اسٹارٹ گیٹنگ سارٹ آف گیٹنگ یو ٹو اے نیوٹرل اسٹیٹ آف مائنڈ. ہمیں جو ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے to notice all the wrongs that surround us, to notice all the things that are bad around us, یہ جو ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے, ہمیں اس کنڈیشننگ سے نکلنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. جو آپ کی کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے, میری جو کنڈیشننگ اس وقت ہوئی ہوئی ہے چیزوں کے بارے میں, وہ 60 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے جی. if I want to change that, it is not going to take me a few minutes کہ میں نے کوئی چیز سنی اور اس کے بعد اب میری کنڈیشننگ چینج ہو جائے گی. آئی نیڈ ٹو پریکٹس دیٹ. دیکھیے میں نے ابھی جو گزارش کی تھی, ڈائریکٹر سیلف کی تربیت جب اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ ہے انفارمیشن. آبزرور سیلف کی کنڈیشننگ اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ ہے پریکٹس. ٹھیک ہے جی. اور اگر کنٹرولر سیلف کی کنڈیشننگ کرنی ہے, دوبارہ سے ریکنڈیشننگ کرنی ہے, تو وہ ہے سیلف ریفلیکشن, جس کے اندر آپ نے اپنی ازمپشنز کو چیلنج کر کے جو غلط ازمپشنز ہیں ان سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل دینا ہے. یو کین ناٹ ایکچولی سارٹ آف چینج یور کنٹرولر سیلف اور یور آبزرور سیلف تھرو دا میتھڈ جس کے نتیجے میں ڈائریکٹر سیلف چینج ہو جائے گا. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اس سے بات واضح ہو جائے گی. دیکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دین سیکھنا ہے, مثال کے طور پہ مجھے ریلیجن سیکھنا ہے, میرے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں, پہلی نماز فجر کی جو فرض ہے, یہ انفارمیشن آپ کو مل گئی ہے, یہ ہے ڈائریکٹر سیلف کی اسٹرینتھننگ کہ میرے پاس انفارمیشن پوری ہو گئی ہے. اب آگے چلتے ہیں. آبزرور سیلف کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے کہ وہ صبح اٹھائے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کا وہ جب الارم بولے گا یا جس وقت آپ کی آنکھ کھولے گی تو آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. یہ ہے کنٹرولر سیلف. ٹھیک ہے. آپ نے یو کین ناٹ لیو اینی آف دیز 3 ایسپیکٹس سیپریٹ. اب میں نے اسی لیے ان کو سیپریٹ کیا تاکہ آپ ان کی اسٹرینتھننگ کا الگ الگ کام کر سکیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے رومینیشن کی, یہ بیسیکلی 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک طرح کی رومینیشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں مجھے بہت دیر تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں رومینیٹ کر رہا ہوں, میں بس چلتا چلا جا رہا ہوں. اور ایک وہ رومینیشن ہوتی ہے کہ جس میں مجھے پتہ چل جاتا ہے, آئی گیٹ دی آئیڈیا, بٹ دیٹ ایڈکشن از سو اسٹرانگ کہ میں کہتا ہوں اچھا چلو کوئی بات نہیں, آج کر لیتا ہوں, کل دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی اسٹل گو بیک انٹو اٹ. اگر تو پتہ نہیں چلا تو یہ ہے آبزرور سیلف کی کمزوری. اور اگر آپ رومینیٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ انوالو نہیں کیا, بار بار خیال آنا, نو پرابلم, یو ول گیٹ اوور اٹ. لیکن اس خیال کو اپنا حصہ بنا لینا, اس کو انجوائے کرنے لگ پڑنا. انجوائے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یو اسٹارٹ چیریشنگ دوز torturous thoughts. I am not saying that, but you don't want to rid yourself. You don't get rid of those thoughts. You're not practicing that. اگر یہ سچویشن ہے تو پھر یہ رومینیشن وہ ہے جس کو ہمیں کنٹرولر سیلف سے کنٹرول کرنا ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم جی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی سیشن سنیں اور اس کے نتیجے میں وہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو کرنا شروع کر دیں, ایک مینٹین کرنا شروع کر دیں کہ یہ میں نے کر لیا. میں اس ڈائری کو مینٹین کرنا شروع کر دوں. میں نے اس میں جو میں نے آپ کو سیشن آج ریفر کیا تھا,
اسے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے یو ول بی رائٹنگ ڈاؤن یور گریٹیٹیوڈ جرنل. ٹھیک ہے جی. وہ جو گریٹیٹیوڈ جرنل ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے. یہ لکھنا ہے کہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ شکر گزار ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ چیز کیوں ملی ہوئی ہے آپ کو, کیا آپ کا پیدائشی حق تھا یہ کیا آپ کو ملتی. کیا نرم بسترے پہ سونا میرا پیدائشی حق ہے. کیا لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو کہ سڑکوں پہ سو رہی ہیں. What is it that I'm thankful for? Why do I have that? And what would have happened if I did not have that? یہ چیزیں آپ نے اگر لکھنی شروع کر دی ہیں and you start thinking about them and you start noticing them throughout the day کہ آپ نے کل کے gratitude journal میں کیا چیز ڈالنی ہے, تو اب آپ کی زندگی میں آہستہ 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 فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. It cannot be switched off. بس یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو ہماری کنڈیشننگ بہت عرصے کی ہوئی ہوئی ہے, اس کو ہم ایک دن میں چند گھنٹوں میں چند منٹوں کی ایک لیکچر کو ختم نہیں کر سکیں گے. تو اس میں صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, غلطیاں بھی ہوں گی, ہم واپس بھی کبھی چلے جائیں گے. اس ایکسرسائز کو کرتے جائیں, اور اگر یہ ایکسرسائز آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ یہ کرنی ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے لیٹ سے صبح 10 بجے گریٹیٹیوڈ جرنل لکھنا ہے کل کے دن کا, لیکن آپ نہیں لکھ پاتے کہ یار نہیں, آئی فیلنگ آئی پروکریسٹینیٹ فار انسٹنس, دین اٹ از اے پرابلم ود یور کنٹرولر سیلف. وی ول ہیو ٹو کم ان ٹو دیٹ لیول کہ جدھر یا اس کی ہمیں علاج کرنے کی ضرورت پڑے گی پھر. Well, sir, these are basically more towards the religious thing. میں نے غلط بات کر دی ہے, یا میں نے کو غلط کام کہہ دیا ہے, میں نے جھوٹ تو نہیں بول دیا. I mean things which are, I don't think religion but morally, but then punishing yourself, but then why did I say that, and going back and back. That's what I'm talking about, rumination. Okay. This Once you've decided, why did you say that? We just took that up. Why did I do that? What was I trying to protect? This is a very good exercise if you can do that. ٹھیک ہے جی. میں نے یہ کیوں کیا, میں کیا پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا تھا, میرا فیئر کیا تھا. اگر یہ فیئر نہیں تھا, ایک انکانشیسلی ایک چیز ہو گئی ہے, تو اس کو اگنور کریں. اللہ تعالیٰ بھی آپ کی انٹینشنل غلطیاں جو ہیں, جو جان بوجھ کے میرے سے ہوتی ہیں, اس پر مواخذہ کرے گا اگر اس کی میں نے معافی نہیں مانگی اور اس کی کریکشن کی طرف میں نے. جن چیزوں کے بارے میں خدا نے گارنٹی کر دی ہے کہ اگر میں معافی مانگوں گا, سچے دل سے مانگوں گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اس پر مجھے خدا سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے. کیوں نہ رکھوں؟ بہت زیادہ ایگزیجریشن of unnecessary guilt ہو رہا ہے. That is the thing. نہیں دیکھیے, یہ تو پھر اس کی جو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت پڑے گی نا کہ وہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. یعنی واٹ از اٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ ریسنٹلی, از اٹ سم تھنگ ٹو ڈو ود something that happened years ago or something that has happened right now? If something has happened right now and you can correct it, جتنا کریکٹ کر سکتے ہیں کر دیں, اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں. جس کا اگر کسی انسان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیں, ختم ہو گئی بات. اور یہ دیکھیں کہ کیوں ہوا ہے, تاکہ آئندہ کے لیے میں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کروں. ہو پھر بھی سکتا ہے, لیکن میری کوشش ہے جو میٹر کرے گی, ریزلٹس نہیں میٹر کریں گے. آپ زندگی میں کتنے ریزلٹس نکال پائے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جتنی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایفرٹ کیا تھی. آپ نے ایفرٹ کی, یعنی ہیو یو ٹرائیڈ ٹو, لیٹس سے اف یو فیل دیٹ یو وڈ لائک ٹو get out of your negative thoughts, what is it? I cannot prescribe medication for you, but what I can tell you is کہ یہ ایکسرسائزز کر کے دیکھیں. میری جو تھیری ہے نا جی, وہ اس وقت کے موجود مین اسٹریم سائیکو تھراپی اسکول سے ہٹ کے ہے. I do not accept کہ ہماری جینیٹیکل انکلینیشنز ہوتی ہیں کچھ چیزوں کی طرف, اور وہ اس کی وجہ سے ہم چینج نہیں کر سکتے. I believe it is all our doing کہ جدھر ہم کھڑے ہیں اس وقت, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کے میں ٹھیک کرنے میں مدد کرے گا, انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اوکے جی, تھینک یو سو مچ, شکریہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے لگتا ہے ہم بہت فاسٹ جا رہے ہیں یہ والے سیشنز میں. پچھلا تو کوئی ایکسرسائز کر نہیں پا رہے, ریفلیکٹیو جرنل شروع کرتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر اس پر آتے تو وہ رہ جاتا ہے, پھر آگے پہ بہت سا مکس اپ ہو رہا ہے, اور کچھ مجھ سے تو نہیں ہو پا رہا. مجھے تو لگتا ہے بہت آگے چلے گئے ہیں ہم.
تو کوئی ایسا ہو کہ تھوڑا سلولی جائیں اس کے بارے میں اچھی طرح نو ہاؤ کرے کیا ہے, پھر اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں, کچھ ایکسرسائز ہوں, یعنی ہر نیو ویک میں نئی چیز مل جاتی ہیں اتنی ساری. True. I think that is very right. Ji. I truly can appreciate that. Thank you very much for pointing it out. یہ بیسیکلی ہمارا یہاں پر جو اس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, یہ پورے پروگرام کا ہم ایک تعارف کرانا چاہ رہے ہیں جی. اس کا مقصد اصل میں یعنی دو چیزیں ہیں. میں نے اب آپ کو ویسے ہی گزارش کی ہے کہ میں اویلیبل ہوں, جن کو بھی اس کے لیے ہیلپ چاہیے. میرا ای میل ایڈریس تقریباً ہر دفعہ سامنے بھی آ جاتا ہے, اس دفعہ نہیں آیا ویسے, انفارچونیٹلی وہ میں نہیں لا سکا ہوں, لیکن یو کین آلویز گیٹ بیک اینڈ آسک اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو. اس کے لیے میں حاضر ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہ صرف انٹروڈکشن ہے. ہم جس وقت اس کے ایک ایک سیشن کو لیتے ہیں, فار انسٹنس جو ہم نے آج کیا ہے, اس کو اگر ہم شروع کریں گے تو یہ کام تقریباً 3 4 5 سیشنز میں ہوگا. اگر ورک شاپ ہو رہی ہے اس کی ملٹی ڈائمینشنل سیلف کی اگر ورک شاپ ہو رہی ہے تو یہ آپ کے 5 یا 6 ٹاپکس میں یا 6 سیشنز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, 6 یا 8 سیشن میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں ہر ایک کو 5 سے. اگر 8 سیشنز میں ہوگا تو وہ اس کی پریکٹس ملا کر تقریباً 40 سیشنز بن جائیں گے کہ جو ہم جب ورک شاپ کریں گے تو اس کو لے کر آئیں گے. لیکن مجھے یہ المورد نے اصل میں یہ سجیسٹ یہ کیا تھا کہ ایک دفعہ پوری ورک شاپ کا تعارف کرا دو. میرے لیے بھی اس میں ایڈوانٹیج ہے, آپ تک یہ بات پہنچ جائے. جن لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, دے کین ڈو اٹ آن دیئر اون, نو پرابلم. اٹ شوڈ بی اویلیبل. اگر کوئی اس میں کام کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کے لیے کام کی چیز بنائے, اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیں. اور اگر اس میں کوئی نقصان کی چیز ہے تو آپ لوگوں کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں. بٹ دا تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ از کہ یہ یہاں پر بیسیکلی ہم پریکٹس نہیں کر رہے جی. میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ صرف ان کو سن لیں. کوشچن آنسرز یہاں پہ بڑے اچھے لوگوں کے ہو جاتے ہیں, وہ سن لیں. آپ جو نئی چیزیں ہیں ان کا ایک آئیڈیا لینا شروع کر دیں, اور پھر اس کے بعد آپ اپنی سپیڈ سے اس کو پریکٹس کرتی رہیں. اگر اس پریکٹس میں کوئی مشکل آتی ہے تو یو کین آلویز گیٹ ان ٹچ ود می. آپ مجھے بتائیے کہ یہ مشکل آ رہی ہے, اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ, اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم گروپ میں اس کی پریکٹس کریں تو پھر ٹو بی ویری آنیسٹ, ابھی تک جتنے ہم نے سیشنز کیے ہیں یہ سب الگ الگ ورک شاپس ہیں جی. دیز آر آل سیپریٹ ورک شاپس, اور یہ پورا پروگرام مل کر پھر ایک ورک شاپ بنتا ہے. تو ان کو یوں سمجھ لیں کہ ہر سیپریٹ ورک شاپ کے اندر جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں ان کو ہم الگ کر کے تو پھر اس ورک شاپ میں پریکٹس کروائیں. کہ جس طرح سے میں ابھی آج یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے ابھی صوبیہ آئی ہوئی تھی, آئی ڈونٹ نو اف شی از ہیئر اور ناٹ, لیکن میں نے آئی سا ہر نیم سم ویئر. وہ بیکاز شی از اے پارٹ آف دیٹ گروپ, جو کہ المورد کی جو عالم دین کلاس میں یہ جب پروگرام ہو رہا تھا تو کرٹیکل ریفلیکشن پر ہم نے جب کیا تھا, کرٹیکل ریفلیکشن ہم نے یہاں پہ 2 سیشن میں کیا تھا, وہاں پہ تقریباً 10 یا 12 سیشنز میں اس کی پریکٹس کی تھی, اور وہ بھی ابھی پوری ورک شاپ کی نہیں کی تھی, وہ صرف اس کو ایز اے ہول پریکٹس کیا تھا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ تقریباً 20 سیشنز میں اس کی ورک شاپ کی اس کے کانٹینٹ کی پریکٹس کرتے ہیں. تو دیٹ اگر ہم یہاں پہ کریں تو پھر وہ لوگوں کے لیے بہت ایکیڈیمک ہو جائے گا. یہاں پہ لوگ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کبھی کبھی نہیں آتے جی. they would just like to listen to what is being said, and I respect that. تو اگر آپ یہ چاہیں گی تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم یہ ورک شاپس انٹروڈیوس کرائیں گے, یو آر اے پارٹ آف دیٹ ITC پروگرام ایز ویل, تو انشاءاللہ ہم آگے بھی یہ ورک شاپ سیپریٹلی بھی جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پورا ٹائم ملے گا. گروپ ڈسکشنز ہوں گی اس میں, اسمال گروپ ڈسکشنز بھی ہوں گی, مین گروپ ڈسکشنز بھی ہوں گی. انشاءاللہ دیٹ ول بی ویری بینیفیشیل جی, اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے, میں ضرور کرنا چاہوں گی. بلکہ ہم گروپ سے شروع کر بھی سکتے ہیں, کوئی بھی انشاءاللہ ایک کو لے کے, بالکل, تو ہیلپ ملے گی اس میں, انشاءاللہ. نتیجہ تھوڑا بہت نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا سر, جو لاسٹ کلاس میں آپ نے جو بتایا تھا کہ ہمارا ایک امیج ہوتا ہے, ڈیزائر امیج, یہ جو ہمارے assumptions اور beliefs, پہلے تو ان کو جاننا کہ یہ کیا ہے, یہ assumptions اور beliefs کیا ہیں, پھر ڈیزائر امیج. تو میں اس پہ تھوڑا سوچتی رہی تو مجھے لگا کہ میری زندگی تو پوری اسی کے گرد گھومتی ہے. یعنی یہ ایک جملہ جو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے,
لوگ کیا سوچیں گے. یہ تو بچے بھی مجھے بولتے ہیں کہ امی لوگ کیا کہیں گے, آپ تو فوراً یہ کہہ دیں گے. تو یہ تو ہماری پوری زندگی اسی پہ گھومتی ہے. پھر اس Absolutely کو right. زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, یعنی ایک سوسائٹی ہے نا, تو سوچنا بھی پڑتا ہے ہاں کہ لوگ کیا سوچیں گے. یعنی جو قیمت آپ کہتے ہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, تو ہم تو ادا کر لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات بچوں کے رشتوں کے لیے بھلے ہی کچھ نہ ہو, لیکن ایسا سوچنا پڑتا ہے یہ ساری چیزوں کو. مطلب لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے اس طرح سوچنا ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں, لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں. تو یہ ساری یعنی چیزیں کچھ کنفیوژن پیدا کر. یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے, لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے مجھے اس طرح کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ اصل میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس بات کو. یہ ازمپشن ہے کہ اگر ہم لوگوں کے ماڈل پر, لوگوں کی نارمز پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر it will become difficult for people to accept us as acceptable human beings. اگر یہ بات ہے تو پھر یہ جو ساری بات ہے جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, یہ کویسچنیبل ہو جاتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. تو یہ دیکھیے, یہ وہ ازمپشن ہے. جیسے ہی آپ اس کو اگر لے کے چلیں, اگر آپ جب when we reach that level, ہم جب آئی ٹی سی کے اندر اس جگہ پہ پہنچیں گے کہ جس میں آپ نے اب اپنی ازمپشنس کو ٹیسٹ کرنا ہے, تو میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ خود چند ہفتوں کی ایکسرسائز ہوگی کہ جس وقت ہم اس کو ٹیسٹ کر کے اپنے نوٹس شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ ازمپشن جو ہے یہاں پر کام کر رہی ہے, یہاں پر نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے یہ کوئی یونیورسل چیز نہیں ہے. سم پیپل مائٹ ایکچولی ریسپیکٹ یو. اچھا, یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ لوگ صرف اس وجہ سے نہ کر رہے ہوں کو کام جس وجہ سے آپ نہیں کر رہے. آپ کا بولنا ہو سکتا ہے 10 لوگوں کی اور زبان بھی کھول دے کہ ہاں یہ بات تو غلط ہے, یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیے, یہ کئی دفعہ اس جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ اصل میں وہ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی جتنی بڑی ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوتی ہے. سم ٹائمز the problem is much bigger in our minds than the reality, and that is because of our assumptions. ٹھیک ہے جی. I am not going to ask you to take any undue risks in your life. میں یہ چاہوں گا اگر ہم نے ان پروسیسز کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اندر چلتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ایک یا دوسرا ہو جاتا ہے, ان پروسیسز کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں کیلکولیٹڈ سٹیپس لینے چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ انشاءاللہ لیں گے جی. ٹھیک ہے سر, جیسے آپ نے اگزامپل دی تھی لاسٹ کلاس میں ٹائم پہ پہنچنے کی, یعنی لیٹ ہو گئے اور گاڑی کی چابی کچھ بھول گئے. تو اب دیکھیے یہ دو, ایک تو میری پرنسپل لائف ہے, یعنی ایک میرا اصول ہے کہ مجھے جو ٹائم میں نے دیا ہے اس وقت پہنچنا ہے. تو یہ اور وہ ٹکرا گئے نا کہ اب کیا ہوا, کہہ دیں گے کہ ہاں غلطی ہو گئی, غلطی انسان سے ہوتی ہے, لیکن اندر تو مجھے یہ چیز گلٹی فیل کرے گی نا کہ نہیں میں نے تو اپنا اصول بنایا تھا, مجھے تو ہر صورت ٹائم پہ ہی پہنچنا ہے, تو میں تو ٹائم پہ ہی پہنچوں. تو یہ دو چیزیں پھر متضاد ہو جاتی ہے, ٹکراتی رہتی ہیں. دیکھیے جو ہے نا, جو اس میں جو بیلنس ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ابھی میں جو رافیہ سے بھی گزارش کر رہا تھا, وہ بیلنس یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے. مجھے اپنے ٹائم پہ پہنچنے کے لیے جتنا کچھ بھی میرے بس میں ہے میں نے کر دیا, لیکن یہ تو معلوم نہیں تھا کہ پہنچنے سے 5 منٹ پہلے میرے ٹائر پنکچر ہو جائے گا اور میں پھر بھی ٹائم پہ نہیں پہنچ سکوں گا. تو ٹائم پہ پہنچ جانا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ جب بھی آپ ٹائم پہ پہنچیں, جب بھی ہم ٹائم پہ یہ سیشن شروع کر دیں, تو اس کے نتیجے میں یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ معاملہ ٹھیک طرح سے کرا دیا ہے. اور جس وقت بھی آپ نہ پہنچ سکے اپنی پوری ایفرٹ کے باوجود, تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھنا ہمیں آنا چاہیے. دس از ویئر گاڈ انٹرفیئرز ڈائریکٹلی ان آور لائفز. ان فیکٹ یہ تو میں وہ جو فیتھ کا سیشن تھا وہ اگر آپ دوبارہ سے سنیں, میں نے جو گزارش کی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میرا پیراڈائم اصل میں یہ ہے کہ گاڈ از ٹیکنگ آور لائف تھرو آل دیز اپس اینڈ ڈاؤنس. ایسا نہیں ہے, یعنی دیکھیے کئی دفعہ کانسیکوینسز ہمیں اپنی غلطی کی جو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ بھی خدا اجازت دیتا ہے تو کانسیکوینسز آتے ہیں, اور اگر نہیں دیتا تو اس غلطی کے کانسیکوینسز بھی سامنے نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جو چیز, یعنی کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بہت بے پرواہ آدمی ہے لیکن پھر بھی ٹائم پہ پہنچ گئے, کوئی احتیاط نہیں کی.
اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہماری غلطیوں کے کانسیکوینسز جب آتے ہیں تب بھی خدا کی اجازت سے آتے ہیں، جب نہیں آتے ہیں تب بھی خدا کی اجازت سے نہیں آتے ہیں. وہ ہماری بھلائی کے لیے یہ ساری چیزوں سے ہمیں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کو جب میں سمجھ لوں اور اس کے اوپر کھڑا ہو کر اپنی زندگی کو پلان کر کے ایفرٹ اپنی جو ہے اس کو ٹھیک کر لوں، دس از واٹ از ریکوائرڈ. ریزلٹس نکالنا میرا مسئلہ نہیں ہے. مجھے جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ دیکھیں کیا خوبصورت بات کی ہے سورہ صف میں، جب یہ کہا کہ اگر تم یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے، یہ جو تجارت جس کا کہا کہ حل ادلکم الی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کہ وہ اگر یہ تجارت تم اگر خدا کے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہو تو اس کا اجر تو تمہیں یہ ملے گا، یہ تو گارنٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے اگلی بات یہ کی اخرى تحبونہا، اور وہ دوسری چیز بھی مل جائے گی جس کو تم پسند کرتے ہو، تم ٹائم پہ پہنچ بھی جاؤ گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ لوگ بھی تمہیں اچھا سمجھ لیں گے، جو اللہ تعالیٰ تم جو چاہتے ہو کہ تمہیں فتح نصیب ہو، اللہ کی مدد آئے گی اور فتح بھی مل جائے گی، لیکن وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. یہ دنیا کے معاملات سیکنڈری ہیں. یعنی اصل چیز یہ کہ وہ جو جنت جس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیں حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، وہ صرف آپ کی ایفرٹ پر مبنی ہے، صرف اور صرف ایفرٹ پر، ریزلٹس پر نہیں ہے. آپ کا 100% ٹائم پہ پہنچ جانے پر یہ مبنی نہیں ہے، آپ کی 100% ایفرٹ پر مبنی ہے. یہ یعنی ہماری پوری کوشش ہو، پھر جو اللہ کی بس مرضی بس اتنا ہی آپ اس بہتر. کے کچھ نہیں کر سکتے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک کسان کے پیراڈائم سے زندگی گزارنی ہے. آپ نے فصل لگائی ہے، فصل کی خدمت کی ہے، فصل کے اوپر دیکھ بھال کی ہے، اس کو کھاد ڈالی ہے، اس کو پانی دیا ہے، اس کی گوڈی کی ہے، جو بھی کچھ کرنے کی ضرورت تھی ایک کسان جو کرتا ہے وہ سب کچھ کیا ہے. اینڈ پہ اولے پڑ گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھنا ہے. صحیح. یعنی ایک اصول اپنے لیے منتخب کر لیا، اب اس کو بہت زیادہ حاوی نہیں کرنا ہے، یعنی جتنی ایگزیکٹلی. کوشش کر سکتے اتنا کرنا ہے. اپنی اور اس کوشش کے بارے میں سیلف ریفلیکٹڈ ہونا ہے ہمیشہ. میں اور کیسے بہتر کر سکتا ہوں، ہاؤ کین آئی امپروو مائی سیلف فردر. یہ دیکھیے یہی تو زندگی کی مہلت ہے. زندگی کی مہلت آپ چاہیں تو اسی چکر میں گزار دیں کہ دنیا کو کمانا ہے. پھر بھی اصل میں وہ جس کو دوسری جگہ سورہ حدید میں بھی بیان کر دیا نا کہ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل تماشا ہے. یعنی تم کچھ کر بھی لو گے تب بھی زیرو ہو جائے گا، اور کچھ نہیں بھی کیا تب بھی تم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اور آخرت کی زندگی میں پرماننٹس ہے. ٹھیک ہے جی. اٹ ول نیور اینڈ. جب یہ سچویشن ہے تو تم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ یعنی ٹھیک ہے کچھ مل جائے گا، کچھ نہیں ملے گا، جو ملے گا وہ بھی آزمائش ہوگی، جو نہیں ملے گا وہ بھی آزمائش ہوگی. صحیح ٹرو. تو اس کا مطلب یہ جو ہم زندگی گزاریں گے کوشش کے ساتھ، تو یہ بامقصد زندگی ہو جائے گی، یہ ہمارا ایک مقصد ہو رائٹ جائے گا، اور یہ رائٹ. یہ بامقصد ہمارا زندگی مقصد ہے، ہوگی. ہمارا پرنسپلز پر کھڑے ہو جانا، ہمارا اپنی رب کی رضا کو تلاش کرنا، ہمیں یہ ڈھونڈنا کہ جدھر میری کوشش ناکام ہوتی ہے ادھر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ میرے اوپر رحم کر کے ناکام کرتا ہے وہ کوشش. یعنی میں جب میرے سے ابھی کسی نے پچھلے دنوں جب یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے بلاؤ، یعنی مجھے پکارو میں جواب دوں گا، استجب لکم، کہا ہے نا قرآن مجید میں. تو یہ جو بات ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، ہاں میں دعا کر رہا ہوں، ان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے خدا ایبسنٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں پوری نہیں ہو رہی. میں نے کہا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ دعا پوری ہو رہی ہو آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہو کہ میرے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو جائے جس کے نتیجے میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں چاہ رہا ہوں، جن کی خواہش رکھتا ہوں، یہ تو مل ہی جائے گا. وہ ہے اخرى تحبونہا، جنت مل جائے گی. انشاءاللہ. خدا کی نظر میں وہ ویژن ہے جو میری نظر میں نہیں ہے. دیکھیے پیریفرل ویژن ہے نا یہ، یعنی میں فوکسڈ ویژن ہے میرا. پرابلم آ جائے تو مجھے صرف پرابلم ہی دکھ رہی ہوتی ہے، سارا دن اسی کا سوچتا رہتا ہوں، اسی کے بارے میں فریٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اٹھا لیں اوپر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ کبھی جہاز میں سفر کرتے ہوئے نیچے دیکھیں، ابھی بہت اونچا نہیں گیا، آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا اوئی اتنا چھوٹا سا ایریا یہ. آپ کو اپنا دبئی جو ہے وہ کتنا بڑا لگتا ہے، لیکن جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو کبھی دیکھیں کہ وہ جو چھوٹا سا ایریا ہے وہ پوری مسجد اور ساری کی سارا محلہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے ایسے 10 انچ کے اندر آ گئے. تو گیٹ دیٹ براڈر ویو. اللہ تعالیٰ کا وہ براڈر ویو ہے کہ اس میرے بندے نے ادھر نہیں رہ جانا، مجھے تو اس کو ادھر جنت دینی ہے. جب یہ سچویشن ہے تو پھر ان اپرچونٹیز کا اچھی طرح فائدہ اٹھا لینا، یہ ہے جو میرے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اپنی پوری ایفرٹ کرنا.
ٹھیک ہے سر, تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم موہد صاحب, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. اچھا موہد صاحب, میرا جو کوشچن ہے نا وہ سیلف سے ریلیٹڈ ہے. جہاں تک میں ابھی سمجھ پایا ہوں, یا آپ کے ساتھ جو بندہ ہوں نا یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے, وہ کافی دیر پہلے میں نے آن لائن تو نہیں لے رہا تھا, لیکن یوٹیوب پہ کمپلیٹلی لے رہا ہوں. اصل میں نا میں نے اپنی پرسنالٹی کے اندر تضاد بہت زیادہ پایا ہے. مطلب میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں سمجھ کے نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہوں, جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلائیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک میں ساری ہدایت دے دی ہے, لیکن پھر میں جب نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اسی ہدایت کی جو ہے وہ مطلب اس کو توڑ بھی رہا ہوں, اس ہدایت کو وائلیٹ بھی کر رہا ہوں. مطلب یہ جو چیزیں ہیں جو ہم ابھی سیلف کا جو چیزیں پڑھ رہے ہیں, کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ انسان ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اصل میں کہاں پر ہوں؟ مطلب میرا اپنا رول کدھر ہے؟ ایک طرف تو میں غصہ بھی کر رہا ہوں, دوسری طرف مجھے ندامت بھی ہو رہی ہے. مطلب میں اصل میں اوریجنل میں خود کہاں پر ہوں, میرا وجود کیا چیز ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو اپنا کوشچن جو ہے وہ سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا. لیکن جی جتنا میں نے اپنی انٹرنل کو اسٹڈی کیا ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں. مطلب میں اگر اپنے آفس میں ایک اصول پہ چل رہا ہوں تو مجھے بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں. لوگ نہیں آپ کا سچ سننا چاہ رہے, لوگوں کو نہیں چاہیے کہ آپ ایک اصول پسند بنے. لوگ اگر خود جو ہے ٹائم پہ نہیں آ رہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ٹائم پہ آئیں. مطلب ایک اصولی پرنسپل انسان بننے کے لیے آپ کو بڑا سفر کرنا پڑتا ہے. مجھ سب یہ ہمیں کس کشمکش میں ڈال دیا آپ نے. مطلب بات ایک صحیح ہے آپ سمجھ کی. رہے نا, مطلب ابھی ٹھیک پہلے ہے. تو زندگی بڑی آسان تھی, جھوٹ بول کے نکل جاتے تھے, چغلیاں بھی کر لیتے تھے, غیبت بھی ہو جاتی تھی, مزہ بھی آتا تھا لائف. ابھی تو ہر چیز بڑی کیلکولیٹڈ ہے. تو جو میرا کوشچن ہے, سوری میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میرا کوشچن یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے جانوں, یعنی کہ اللہ کی نظر میں ایک اچھا انسان ہوں. یعنی کہ ہم سب اگر اس سیشن میں آئے ہیں تو ہم خود کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اکٹھے ہیں. مطلب یہ کسی کو یہ نصیب ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ ہمارے اندر عیب ہے اور we want to change ourselves. تو اس حوالے سے سر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ میں ابھی آپ کا وہ بہت ہدایت جو شکریہ. اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ دنان ہے, یا جو اللہ کی ہدایت آنے کے بعد وائلیٹ کر رہا ہے. اللہ نے کہا فحاشی نہیں کرنی, اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, لیکن میں کر رہا ہوں. تضاد ہے. آپ کی جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اصل میں یہ مہلت دی ہوئی ہے اس دنیا کی, کہ جس میں ہم نے ایک آزمائش کے اندر سے نکل کر اس الٹیمیٹ رزلٹ تک پہنچنا ہے جس کے ہم اہل قرار پائیں گے. یہاں پر جو کچھ مل رہا ہے وہ ہمیں محض آزمائش کے طور پہ مل رہا ہے. یعنی واٹ ایور آئی ہیو, دی انوائرمنٹ دیٹ آئی لیو ان, میرے پاس جو سہولتیں ہیں, اگر میری آنکھیں دیکھتی ہیں تو اس لیے نہیں کیونکہ میں کسی اندھے سے بہتر انسان ہوں, اس لیے کیونکہ یہ میری آزمائش ہے اور جو نابینا ہے اس کی وہ آزمائش ہے. یہ ہم دونوں کی آزمائش ہے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں. اور آزمائش صرف ایک بڑے لمیٹڈ سے دائرے میں ہے. وہ لمیٹڈ سا دائرہ جو ہے اصل میں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے ہماری ورکشاپ, ٹھیک ہے جی. یعنی ایک بات تو یہ. دوسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. سب سے پہلی چیز مانگنے کی یہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ اس ایسپیکٹ کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں جو اصلاحی صاحب نے جس کا بڑی اچھی طرح سے ذکر فرمایا ہے. کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مجھے وہ دکھا دے کہ سیدھا رستہ کیا ہے, بلکہ اس کی توفیق دے کہ میں اس پہ کھڑا رہوں, اس کی توفیق دے کہ میں اس پہ جم جاؤں, اس کی توفیق دے کہ میں تیری رضا کے لیے اس پر بھاگوں, ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے لیے اس راستے میں جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس سے کوئی دریغ نہ رکھوں اپنی کسی چیز کو بھی. یہ سب کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. لیکن جو سیلف امپروومنٹ کا رستہ ہے وہ اصل میں ادھر سے شروع ہوگا کہ اس جنرلائزیشن کو جس کو آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے اس کو تھوڑی سی پرٹیکولیرٹیز میں بدل دیں, اسپیسیفک کر دیں. مثال کے طور پر تھنک اباؤٹ اٹ کہ میں اپنی زندگی کے ایک ایسپیکٹ پر پہلے کام کرنا چاہتا ہوں. فار انسٹنس میں نے اف آئی وانٹ ٹو بی ٹروتھفل, ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا کہ میں نے اگر آنےسٹ ہونا ہے, میں نے ٹائم پہ آنا ہے, میں اگر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا چاہتا ہوں تو آئی وڈ پیپل ڈونٹ لائک اٹ. لیٹ می فرسٹ آف آل ڈسپلن مائی سیلف. اپنی زندگی کے حوالے سے میں اس پر غور کروں کہ ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے جو دکھتا ہے, ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر میں نے دفتر میں 9 بجے پہنچنا ہے تو میں ٹھک 9 بجنے میں 5 منٹ پہ دفتر پہنچ جاتا ہوں. یہ دکھتا ہے, یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ کون سا ایسپیکٹ ہے جو دکھتا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر وہ کون سے ٹائم, مثلا سنڈے کو میں کتنے بجے اٹھتا ہوں,
ٹھیک ہے جی. how is my life disciplined in my own eyes. سب سے پہلے اس پر کام شروع کرتے ہیں. اپنی اگر میں نے آنےسٹی کا پرنسپل بنایا تو بجائے اس کے کہ میں اپنے اس نیبر کے بارے میں آنےسٹ ہو جاؤں جس سے مجھے شکایتیں ہیں کہ اب میں نے اس کے سامنے بے دھڑک شکایتیں کر دینی ہیں، سب سے پہلے لیٹ می بی آنےسٹ وتھ مائی سیلف کہ میری کیا غلطیاں ہیں. ہماری پرابلم یہ ہو جاتی ہے کئی دفعہ دان، جس سے کہ لوگ تنگ آتے ہیں اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرنسپل لوگوں سے بچا جائے. وہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے آئندہ سچ بولنا ہے تو سب سے پہلا سچ ہم دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں. نہیں، لیٹ اسٹارٹ وتھ مائی سیلف. اپنے بارے میں بولنا شروع کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ کچھ کمزوریاں ہیں میرے اندر ابھی اور ان کو مجھے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے بارے میں بھی ایمپیتھک رہیں. ٹھیک ہے جی. اپنے اوپر تھوڑا سا سمپتھی بھی شو کریں، اپنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگتے رہیں. یہ سب کچھ جو ہے کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. if you are in a role of an administrator تو پھر ایک بڑی آزمائش میں ہیں اب آپ، کیونکہ ایز اے کامن مین لیٹ سے ایز اے پارٹ آف دا ٹیم کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ڈسپلنڈ ہیں، آپ ٹائم پہ آتے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں کریں. لیکن ایز این ایڈمنسٹریٹر، ایز اے ٹیم لیڈر، آپ کو کئی دفعہ دوسروں کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ فیصلے آپ کو اس ٹیم کو شامل کر کے کرنے چاہیے کہ ہم کیا بنانا چاہتے ہیں. ہاؤ وڈ یو لائک اٹ ٹو بی. ہم کہہ رہے کہ اگر 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9 بجے کا ٹائم ہے، 9:05 کا ٹائم نہیں ہے. وی ول ہیو ٹو کیپ اٹ دیئر. سو واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ می ٹو ڈو. ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کام کو ٹھیک چلانا ہے. ہم ادھر سے وی آر گیٹنگ آور لائیولیہڈ. ہمیں اس امانت کو پوری طرح سے اس میں خیانت تو نہیں کرنی ہے. اس پہلو سے ان کو پارٹیسپیٹ کروائیں اپنے ڈیسیجن میں. آئی وڈ سجیسٹ کہ ادھر سے شروع کرتے ہوئے become more team oriented and then see کہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے اندر سے ہم نکلیں. لیکن اپنے پرنسپلز کا اطلاق سب سے پہلے اپنے اوپر کرنا، اپنی اولاد پہ بھی نہیں، سب سے پہلے اپنے اوپر. ٹھیک ہے جی. اینڈ بی ویری سمپتھیٹک. دوسری چیز جو میں آپ سے پھر سے ریٹریٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنی جنرلٹیز کو تھوڑی پرٹیکولیرٹیز میں بدل دیں. یعنی مثال کے طور پر یہ بتائیں مجھے، ایون اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو می سیپریٹلی، مجھے الگ سے بتا دیں کہ میں اس ایسپیکٹ کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اپنے. بجائے اس کے کہ یہ سوچیں آپ کہ میں قرآن سے ہدایت مانگتا ہوں لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتا ہوں. کیا چیز ہے جس پر عمل نہیں کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سا پرٹیکولر کر دیں. اینڈ دین وی کین ڈسکس کہ وہ کیا ہوتا ہے. کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں عمل نہیں کر رہا ہوں؟ اگر تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تو میں یہ بتانا چاہوں گا تھوڑی آپ کو کاٹ کہ ابھی مجھے یہ بہت قطعیت کے ساتھ ایک چیز پتا ہے کہ مطلب جھوٹ نہیں بولنا سب کو پتا ہوتا ہے. اس میں پھر کنٹرولر سیل میں ویکنس آ جاتی ہے، اور کنٹرولر سیل سے بھی مطلب یہی ہے کہ وہ ایک میرے خیال سے جو ہمارا سیلف ہے وہ ویکنس کا بھی شاید ہے کہ جو ہمیں کنٹرولر سیل کو ویک کر رہا ہے. اور پھر اس میں ایموشنلٹیز بھی انوالو ہو جاتی ہیں کہ یار ابھی بس مجھے غصے میں آیا ہوں تو مجھے غیبت کرنی ہی کرنی ہے اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنی. تو اصل میں میرا جو کوشچن تھا نا وہ مطلب یہی تھا کہ میں سیلف جو ہمارے صوفی تھے، یا آپ کہہ لیں کہ جو اقبال بھی ہے کہ اقبال بھی اقبال سے واقف نہیں ہے، خود ہی کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ میں بذات خود ایک اچھا انسان ہوں یا میں وہ انسان ہوں جو اللہ کی حد تک وائلیشن کر رہا ہے. مطلب میں نماز کے لیے بھی کھڑا ہوں تو میں وہ انسان ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے اس کے اندر اچھائی کا پوٹینشل رکھا ہوا ہے اور ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. اور میں یہ کس طرح جانتا ہوں کہ فیصلہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں سانس لے رہا ہوں، میں زندہ ہوں، میری آزمائش جاری ہے ابھی. اس لیے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل جو آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بعد سانس نہیں لے سکوں گا میں. اس لیے یہ مشکل مجھے جھنجھوڑنے کی جو نیگیٹو تھاٹس میرے اندر آ رہی ہیں اور میں بجائے اس کو اوور کم کروں کہ میرے پاس ہدایت موجود ہے، میں اس سے کیوں لبیک کہہ رہا ہوں. یہ جو ساری بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے یہ ایک مثال بڑی اچھی دی ہے جھوٹ بولنے کی. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک اس طرح سے آپ کو پرٹیکولر کرنا ہے. اس کے بعد آئی کین ہیلپ یو ود دیٹ. بالکل ٹھیک آپ نے ڈائگنوز کیا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، آپ کانشیس بھی ہو گئے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور آپ پھر بھی کر رہے ہیں، تو اب کنٹرولر سیلف کی غلطی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، آپ کانشیس بھی ہو گئے کہ میں جو بولنے لگا ہوں غیبت ہے، لیکن روک نہیں پا رہے، تو یہ کنٹرولر سیلف کی غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن اس کے کنٹرول کریں گے ایسے نہیں کہ اس طرح کے سیشنز میں آپ 3 دن آئیں گے اور کنٹرول ہو جائے گا. اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. کنٹرولر سیلف کی غلطی آپ نے دیکھیں بڑی اچھی طرح سے ڈائگنوز کر دی. اب اس کو اوور کم کرنا ہے
تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جو ITC کا سیشن ہے نا جی، دیٹ از بیسیکلی مینٹ ٹو ڈو دس. آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کر نہیں پاتے، انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن کمٹمنٹ بس یہ یہی ہے تھوڑا سا. جی سوری. جی میں یہ کہہ رہا تھا جب ریفرل لکھنا شروع کیے تھے نا تو کوئی 1000 کو ریفرل تو میری بیوی پہ میرے بن گئے ہیں. تو میں آج اس کو نا چھیڑ رہا تھا کہ میں موئز صاحب کو بتاؤں گا کہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ ریفرل تمہارے اوپر بنے ہوئے جتنا میں تمہیں برداشت کر. میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے بڑی بیوی آپ کی جو ناقد ہے وہ آپ کی بیوی ہے جو آپ کی صلاح کرتی ہے کہ یہ ابھی آپ بہت اچھی دیکھتے ہیں جا کے. بہت اچھی ویری بات. گڈ. اور یہ لیٹس بی تھینکفل ٹو دیم فار دس، کہ اگر کسی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ چیز کمزور ہے، لیٹ اس بی تھینکفل ٹو دیٹ. اور اب ایک سے شروع کرتے ہیں، لیٹس گیٹ اوور ون تھنگ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ایک جو ہے وہ 10 چیزوں کو خود ہی ٹھیک کر دے گی انشاءاللہ. یو ول بیکم مور کانشیس، مور کریجس. میرے لیے کریج کا تعلق شیر کے آگے کھڑے ہونے سے نہیں ہے، کریج کا تعلق اس سے کہ اپنے نقصان کے باوجود بھی میں ٹھیک کام کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ موئز صاحب، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم سر. وعلیکم سر کیسے؟ السلام. الحمدللہ جی بالکل ٹھیک. سر یہ جو زین صاحب کہہ رہے تھے نا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نکل گئے اور نہیں نکلے ہوتے، یہ تو پاکستانی قوم کا ایک عام مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم روڈ پہ ہیں. اسی طرح میرا کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں روڈ پہ تھی، تو میں نے کہا کہ آپ گھر سے نکل گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں بھی روڈ پہ ہوں، اور ان کا نمبر PTCL کا تھا. تو یہ تو ایک عام بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو جی. ہوا یہ کہ چاند رات کو میں عیدی کا حساب کتاب لگانے بیٹھی تھی، تو میں لسٹ بنا رہی تھی اور میں نام لکھ رہی تھی. تو اس میں پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے ایکسٹرا زبردستی عیدی لے لی تھی، تو وہ مجھے ذرا وہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو اس دفعہ میں کسی سے مشورہ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا ایسا کرو لفافوں میں بنا کے دے دینا تاکہ وہ زبردستی لے ہی نہ سکیں اور وہ نہ کر سکیں. تو پھر میں اسی سوچ میں پریشان تھی. پھر میں نے کہا اچھا لفافوں میں بنا کے میں ان کی بچوں کی ماؤں کے ہاتھ میں دے دوں گی تاکہ ان سے بچ سکوں فلاں لوگوں سے جو زبردستی لیتے ہیں، اور وہ زیادہ پسندیدہ بھی نہیں ہے. تو لیکن جب میں یہ سوچ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے چند ٹکوں کی خاطر. اور وہ جو پورا رمضان میں نے تقویٰ کی خاطر اور تزکیے کی دعائیں اور سجدے میں کی تھی، یہ تو سب خاک میں مل رہا ہے جب میں نے فیصلہ کر لیا یہ. پھر میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. میں نے کہا نہیں اللہ، یہ تو میں صرف تیری خاطر دوں گی اور سب کو دوں گی، زبردستی مانگنے والوں کو بھی دوں گی، اور تجھ سے مجھے اس کا اجر جو ہے مجھے تجھ سے چاہیے، ان سے نہیں چاہیے، اور وہ زبردستی مانگنے والوں کو بھی. تو اس وقت یہ ہوا کہ ایک دم میرے دل میں ٹھنڈک آ گئی اور مجھے تسلی ہو گئی. اور وہ جنہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا نا کہ لفافوں میں رکھ کے دینا، ان کو بھی پھر میں نے لکھ کر رکھا کہ پورا رمضان جو ہے نا تقویٰ کو، ایک چاند رات کو اس سارا تقویٰ ستیہ ناش پڑ رہا تھا اور میرا دل بہت گھٹ رہا تھا. تو میں نے تمہیں یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی محبت میں کرنا ہے. تو انہوں نے پھر جواب میں مجھے ہارٹ بھیجا کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ بات تو تھی. تو دل تسلی میں آ گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم تھوڑی، وہ تو یہ کورسز نہیں کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں کورسز، ہم اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو نہیں کرنا چاہ رہے. وہ جہاں کھڑے ہیں ہم وہاں تو نہیں کھڑے ہیں نا. تو پھر تو برابر ہی ہوگا، بلکہ اور بھی گھٹیا ہوگا ان سے اگر ہم اس سوچ پہ. الحمدللہ بڑی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، دیٹ از بیوٹیفل. اور مجھے اس چیز سے بس ایک چیز جو میں چاہوں گا آپ سب کے لیے، سب لوگوں کو ایک بتانی، وہ یہ کہ میں جس طرح سے سمجھتا ہوں، the way I understand it، جب قرآن مجید ذکر اللہ کی بات کرتا ہے نا، ذکر اللہ کی، تو اس سے مراد کوئی اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ کرنا نہیں ہوتا. اس سے مراد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ یاد آیا، خدا یاد آ گیا کہ یہ تو میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، جب مجھے یہ یاد آ گیا کہ خدا میری زندگی میں فیصلے کر رہا ہے، تو اس سے دل کو اطمینان ہو گیا. یہی ہے جو سورہ رعد کی آیت کا مطلب ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد ویسی چیز ہے جس طرح سے مثال کے طور پر میں جب اپنی والدہ کو یاد کرتا ہوں تو اصل میں یہ نہیں یاد کرتا کہ اماں 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 کرتا رہوں، یا میری اماں کیا تھی، یا میری اماں سے محبت ہے، یا میری اماں کو اللہ سلامت رکھے، یہ چیزیں نہیں ہیں. اصل میں ان کے ساتھ اپنے انٹریکشنز کو، ان کی صفات کو، ان کی باتوں کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ایکٹیو پانا، اصل میں ذکر اللہ سے میری نظر میں یہ مراد ہے. اور اس کی صفات کو دیکھنا
اپنے ارد گرد موجود، یہ ذکر اللہ ہے. It is not about repeating some words which you do not even understand or have no consciousness of. I don't agree with that whole idea. میرے خیال میں ذکر اللہ سے مراد یہ ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس بیوٹیفل انسیڈنٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. خوش رکھے. اور سر یہ آپ ہی کے سیشن اٹینڈ کرنے کی وجہ سے زیادہ مجھے یہ اس کا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اس بات کو گواہی بنائے جی، میری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے. یہ سر میں نے رمضان میں نام لے کے بھی آپ کی دعا کی ہے اور سارے ٹیچرز کے نام لے لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے سب کے لیے. بہت جزاک اللہ جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے ایک چیز جو تھوڑا سا یہاں بادر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی بات آپ کو بتانے کے لیے کوئی پورے واقعات آپ کے سامنے رکھیں تب آپ سمجھ جائیں گے، یا پھر اس کو سمرائز کر کے آپ کو بتائیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ایک ہی بندے کے پاس بہت زیادہ ٹائم چلا جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مجھے کسی ایسے شخص سے سامنا پڑتا ہے جس کے ساتھ ایک لمبا پیریڈ جو ہے وہ گزارا ہے اور پھر کوئی ایسی کریٹیکل سچویشن آتی ہے جو میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو میں اپنے ہسبینڈ سے، ظاہر ہے وہی قریب ترین ہے، تو ان سے مشورہ کرتی ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ٹینشن والی جو ہے وہ خاتون ہے یا جو بھی ہیں، تو آپ ان سے منقطع ہو جائیے، یعنی ان سے رابطہ نہ رکھیں. تو پھر مجھے مجبوراً ان کی بات ماننی پڑتی ہے، کیونکہ پھر جب اگر انہیں پتہ چلے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ غصہ ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں سے اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال ہے آپ اگر وہ مشورہ جو ہے وہ جو انہوں نے دیا ہے، اف یو ہیو اینی تھنگ اگینسٹ دیٹ، آپ کے خیال میں ان کی رائے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ پھر پہلے آپ نے کیونکہ ہسبینڈ سے مشورہ لیا ہے تو ان سے ڈسکس کریں کہ مے بی یو کین چینج ہز مائنڈ اباؤٹ اٹ، کہ وہ اتنی زیادہ ٹینشن والی نہیں ہے. لیٹس سے یہ اگر آپ کے خیال میں وہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے تو ان کے ساتھ ڈسکس کریں. اینڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آدمی کو یہ محسوس ہو کہ میرا کسی لیٹ سے اف آئی فیل کہ میرے ایک صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں آئی ہیو دا پوٹینشیل آف لوزنگ ٹیمپر، تو اگر تو میرے لیے وہ ایک اپرچونٹی بھی ہے، بہت بڑی میجر اپرچونٹی بن جاتی ہے اپنے اندر ٹیمپر لوز کرنے کو روکنے سے پریکٹس کرنے کی. لیکن لیٹ سے میں نے 3 دفعہ کی اور پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ میں اپنے آپ کو خامخواہ کی ایک آزمائش میں ڈال رہا ہوں، تو پھر میں تھوڑا سا کنارہ کش ہو جاؤں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اف یو فیل دیٹ اے ریلیشن شپ کین بی ڈسٹربنگ فار یو، تو دیر از نو ہارم ان اسٹیپنگ بیک. لیکن جی جو بھی آپ فیصلہ کریں سوری. جی سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ 2-3 دفعہ کرنے کے بعد سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز آپ کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے، تو اس میں پھر یہی فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک ہے، میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے. جی تھینک یو سر. اور پہلی بات کا کیا ہوگا کہ جی دیکھیے، اس پہ میرا صرف یہ گزارش ہے کہ ہم سب جو اس دنیا کی خوبصورتی ہے نا جی، وہ اصل میں ہماری ڈائیورسٹی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دیٹ یہاں پہ موجود کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی پرسن وہ جان بوجھ کر اپنی بات کو لمبا نہیں کرتا ہوگا. اصل میں ہمارا بات کرنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. وی فیل کہ ہم بات کمیونیکیٹ جتنی کرنا چاہتے ہیں اتنی کریں. اس میں میری اور آپ کی ہو سکتا ہے کہ بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے سٹائل میں ڈفرنس ہو. اس کو ہم آنر کریں اور انجوائے کریں. جی سر ٹھیک ہے، تھینک یو. موسٹ ویلکم.